دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جناتوں کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے اس سے پہلے یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی۔ دوستو جنات ہوتے ہیں، یہ بات بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس پر جو بھی شک کرے شاید اس نے کبھی بھی کسی روحانی مخلوقات سے سامنا نہیں کیا ہوگا، اس لیے لوگ ان پر شک کرتے ہیں۔ بھوت پریت جنات ان کے بارے میں بہت ساری رائے لوگوں کی رہتی ہے۔ کئی لوگ جناتوں پر تو یقین ہی نہیں کرتے، تو کئی لوگ اسے ایک وہم سمجھتے ہیں، اور کئی لوگ تو اسے جھوٹ بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن دوستو جنات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی جناتوں کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اسی بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناتوں کے وجود میں کتنی سچائی ہے کہ قرآن پاک کی کئی چیزیں آج دنیا والے کھوج کر کے ثابت کر رہے ہیں، جنہیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ خیر دوستو، آج کی یہ ویڈیو جنات سے ہی ریلیٹڈ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں رہتی ہے۔ دوستو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی اس معلومات کے بارے میں ہر انسان کو جاننا ضروری ہے کہ آخر جنات اور مرغے میں اتنی زیادہ دشمنی کیوں ہے۔ کئی بار آپ نے بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آخر مرغے اور جنات میں اتنی زیادہ دشمنی کیوں رہتی ہے۔ دوستو روایت ہے کہ کسی علاقے کے ایک بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے بعد، یعنی مرغا جب بانگ دے تو اس کے سننے کے بعد ہی اذان دے دیا کرنا۔ اب دوستو مؤذن ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اس محل کے معصوم مرغے نے وقت سے پہلے ہی بانگنا شروع کر دیا، یعنی رات کو ہی اس نے بانگنا شروع کر دیا۔ اور دوستو مؤذن جسے بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا، اس نے بھی حکم کا پالن کرتے ہوئے اس مرغے کی بانگنے کی آواز سنی، یعنی اس مرغے کی اذان سنی، تو مؤذن صاحب نے بھی وقت سے پہلے اذان دے دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو فجر کے وقت سے پہلے ہی جاگنا پڑ گیا، کیونکہ مرغے نے رات میں ہی اذان دے دی تھی۔ مؤذن صاحب نے بھی اذان دی تو لوگ جاگ گئے، اور مؤذن صاحب کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے اس مؤذن کو موت کی سزا سنا دی۔ اور جب یہ خبر بادشاہ کی لاڈلی بیٹی تک پہنچی تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا سزا کا حقدار کیسے ہوا؟ اور دوستو یہ بات کئی بار دیکھی گئی ہے کہ مرغا کئی بار تو وقت سے پہلے بانگ یعنی اذان دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور اسپیشلی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کے بانگنے یعنی اذان دینے میں کیا حکمت ہے۔ دوستو ایک بار باب العلم حضرت مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ یا علی ہمیں ایک بات سمجھا دیجئے کہ یہ آخرکار مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ مرغا جو بانگتا ہے اس کے بارے میں اس شخص نے حضرت علی سے سوال کیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تو یہ خوب جان لے کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے آباد تھی، اور اس زمین پر اس وقت جنات رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتاریں تو اس وقت ان جناتوں کو جو اس وقت زمین پر رہ رہے تھے، ان تمام جناتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگ رات کے وقت تک تم محدود ہو جاؤ، اور اس وقت یہ مرغا جو کہ پرندے کی شکل میں فضا میں یعنی ہوا میں اڑا کرتا تھا، اس مرغے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی، اور اس کی آواز کو اور زیادہ بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ رات کے ختم ہونے پر، یعنی جب رات ختم ہونے والی رہے، رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے تو صبح کے قریب ہونے پر بانگ دے کر یعنی اذان دے کر نہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جگائے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ بانگ دے کر اذان دے کر جناتوں کو بھی یہ خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور اب یہ سارے کے سارے جنات پردے میں چلے جائیں۔ میرے دوستو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور فرشتوں کو
دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی کہ مرغا جناتوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اسی مرغے کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رعب اور اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر، یعنی یہ جو بانگ دیتا ہے اس کی آواز سن کر جنات بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ جب بھی تم دیکھو کہ کسی انسان پر جنات کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید بھی یہی رکھو کہ جنات جو اس شخص کے اندر موجود ہیں وہ اس مرغے کی آواز کو سن کر اس کا جسم چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، اور اگر ہم اس کے بعد اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق نہ یہ مرغا صرف شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے، بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو، شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں پر پالنے کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ ہم اس مرغے کی یعنی اس پرندے کی موجودگی میں صرف اور صرف جنات سے محفوظ رہ سکیں، بلکہ اللہ کے مخلوق کے اضافے کا بھی سبب بن سکیں۔ میرے دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی آذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ دوستو، آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اور دوستو، آخر میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی میری ایک گزارش یہ ہے کہ دوستو، ہم سے اور آپ سے جانے انجانے میں ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور دوستو ہمیں ایمان جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔